نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بیان فرمائیں۔ تو آپ نے غیبت کی تعریف فرمائی کہ ذکرک اخاک بما یفرح، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے وہ بات تو اسے برا لگے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، سنے تو اسے کراہیت ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ عیب، وہ خرابی اگر میرے اس بھائی میں موجود ہو تو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود اگر ہے، کسی انسان میں اگر وہ عیب موجود ہے اور اس کو تو بیان کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو وہ غیبت بہتان ہے۔ تو گویا غیبت اور بہتان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا، اور غیبت کی ڈیفینیشن بھی معلوم ہو گئی کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا، اپنے بھائی کی بات پیٹھ پیچھے اس طرح بیان کرنا، اس کے کسی عیب کو اس طرح ظاہر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے برا لگے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور سچ مچ وہ عیب اس میں موجود ہے، اور اگر سارے کے سارے اس مرض میں گرفتار ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن ایک صورت ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کر سکتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ کسی آدمی پر ظلم ہوا ہے تو مظلوم ظالم کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچیں، کہ اس آدمی کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ جیسے کسی بلڈر کے بارے میں، کسی زمین کے خرید و فروخت کرنے والے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ چیٹر ہے، یہ ایک زمین کئی لوگوں سے بیچے رہتا ہے، یہ بلڈنگ بناتے وقت میٹیریل غلط استعمال کرتا ہے، سیمنٹ کی جگہ پر راکھ بھر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کر دینا درست ہے تاکہ لوگ اس کے چکر میں نہ آئیں اور نقصان نہ اٹھائیں۔ وہی بات کہی جا رہی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جس آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اپنے بھائی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں اور کہی گئی کہ اگر وہ معاف کر دے تو بہت اچھا، نہ بیان کرے تو اور اچھی بات ہے۔ در حقیقت یہ کہہ کر کے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ صفت عفو یہاں بیان کر کے بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے تیرے کتنے عیوب ہیں، تیری کتنی برائیاں ہیں جن کو میں معاف کرتا رہتا ہوں، دیکھ کر کے اغماض کرتا رہتا ہوں، اگنور کرتا رہتا ہوں، چشم پوشی کرتا رہتا ہوں۔ تیرے کتنے جرائم ہیں
کہ ان پر میں تیری گرفت نہیں کر رہا ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں، تو تو بھی اپنے بھائی کے عیوب کو معاف کر دے، اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ در حقیقت اللہ اس آیت کریمہ کے ذریعے لوگوں کے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو وہ پلٹ کر کے اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سارے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اس کے جرائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی غلطیوں کو بھی درگزر کر دیا کرے۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، کوئی کہے رسول کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، بالفاظ دیگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں مگر حدیث کو نہیں مانتا، کوئی کہے حدیثوں کو تو مانتا ہوں مگر قرآن کو نہیں مانتا۔ تو اگر یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا، اس طریقے سے اگر کوئی کہے تو در حقیقت یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا انکار کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ماننا تو دونوں کو ماننا، ان میں سے کسی ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کر دینا در حقیقت کل کے انکار کے مرادف ہے۔ کوئی کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو دونوں کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا انکار کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک صورت اور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی بعض چیزوں کو مانتا ہوں، قرآن میں سے بھی بہت ساری چیزوں کو مانتا ہوں، جیسے بہت سارے متنورین اور روشن خیال لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اور حدیث کی ان باتوں کو ہم مانتے ہیں اور ان کو وہ لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ ایک تیسری راہ نکال رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے بیچ سے ایک تیسری راہ نکال رہے ہیں وہ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ کوئی کہے اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، در حقیقت پکا کافر ہے یہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور کوئی قرآن کی بعض باتوں کو مان لے، حدیث کی بعض باتوں کو مان لے اور ساری باتوں کا انکار کر دے تو در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا انکار کرنے والا ہے۔ دونوں کے دونوں گروپ اولئک هم الکافرون حقا، دونوں کے دونوں پکے کافر ہیں۔ ایک نام نہاد بادشاہ گزرا ہے یہاں، اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی ایجاد کیا، قرآن کی بہت ساری باتیں لے لی، کچھ باتیں احادیث سے لے لی اور بہت ساری باتوں کا انکار کر دیا، کچھ اور ادیان سے اس نے بعض باتیں لے لی۔ اس طرح اس نے ایک نیا دین بنایا جس کا نام دین الہی تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ در حقیقت یہ پکے کافر ہیں اگرچہ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں کئی صفتیں بیان کی گئی ہیں، خاص طور سے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں 5 صفتیں ان کی ہیں۔ بار بار ان کو ابن مریم کہا جاتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا۔ تو ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ مریم کے بیٹے، بار بار ابن مریم ابن مریم ابن مریم ایسا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف منسوب کر کے ابن مریم کہنے سے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ولد الزنا ہے، باپ ہے یہ نہیں ہے، تو یہ ولد الحرام ولد الزنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی نفی کی. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالغہ سے، قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور باپ نہیں ہے تو ماں کی طرف انہیں منسوب کیا جاتا ہے. یہ حرامی اور ولد الزنا نہیں ہے. تو ابن مریم کہنے سے یہود کے ایک اعتراض کو دفع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے، یہ اپنے ماں کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، ہماری قدرت کاملہ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. اس وجہ سے ان کو بار بار ابن مریم کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے سنن کبریٰ وغیرہ کی کہ انکم تدعون یوم القیامت باسماء آبائکم، تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. صرف ابن مریم کو ان کے ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ آ جائیں. تو اس وجہ سے ان کو ابن مریم کہا جاتا ہے. ان کو مسیح کہا جاتا ہے. مسیح کا مطلب مفسرین نے تو بتایا ہے. ایک تو یہ کہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چونک مارتا ہے تو وہ چیختا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اس وجہ سے وہ مسیح ہیں. شیطان نے ان کو چونک نہیں مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے ان کو محفوظ رکھا، شیطان کے چونک سے ان کو محفوظ رکھا ہے، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اور ایک مطلب اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اندھوں کے چہرے کے اوپر ہاتھ کرتے، مسح کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، مسح کر دیتے تھے، پھیر دیتے تھے چہرے کے اوپر تو اندھا بینا ہو جایا کرتا تھا اور کوڑی چنگا ہو جایا کرتا تھا، درست ہو جایا کرتا تھا. بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا. اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو ایک ہے ابن مریم، ایک ہے مسیح، اور ایک صفت اور دکھائی دے رہی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. در حقیقت اس میں بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں یہ شعبدہ باز ہے، یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جادوگر ہے، یہ شعبدہ باز ہے، یہ رسول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہا ان کا جواب دینے کے لیے کہ یہ شعبدہ باز نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے میرے اذن سے کر رہا ہے، یہ شعبدہ باز نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، حقیقت میں ویسا ہی ہو جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کا رسول کہہ کر کے بھی یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیا گیا. تو تین ہو گیا. چوتھے اللہ کا کلمہ ہے، وہ کلمۃ القاہا الی مریم، مریم کے اندر وہ کلمہ ڈالا گیا. کلمہ ہے یہ. کیا مطلب کلمہ ہے؟ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. سوال یہ ہے کہ ہر ایک بچہ کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر بچہ کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے. تو جواب اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا دیا ہے کہ کسی بچے کی پیدائش میں دو عامل ہوتے ہیں، دو اسباب ہوتے ہیں. ایک تو منی، رحم کے اندر جو بات کی پشت سے چل کر کے جاتی ہے، ایک وہ عامل ہے، ایک وہ سبب ہے. اور دوسرے کلمہ کن. اگر کلمہ کن نہ ہو تو صرف منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کلمہ کن نہ ہو. تو ہر بچے کے اندر، ہر بچے کی پیدائش میں دو عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کلمہ کن اور منی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک ہی چیز ہے، کلمہ کن، منی نہیں ہے وہاں. اسی وجہ سے بطور خاص ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. یہ اسپیشلٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہ ہر انسان کی پیدائش میں دو عوامل ہوتے ہیں، کلمہ کن اور منی. لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں صرف ایک ہی عامل ہے، کلمہ کن، ہو جا، بس ہو گئے، پیدا ہو گئے. تو یہ کلمے کا معنی ہے. اور ایک اور صفت بیان کی گئی، پانچویں، روح منہ. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ دیا. روح اللہ نہیں، روح من اللہ ہے. یہ روح من اللہ یہاں کہا گیا ہے، روح منہ، اس کی طرف سے روح ہیں، اللہ کی روح نہیں. عیسائیوں نے کیا سمجھا، یہاں روح اللہ کہہ دیا گیا ہے، اللہ کی روح ہے. تو اللہ کی روح ہے تو اللہ کا حصہ ہے، اسی وجہ سے اس کے بیٹے ہیں وہ. لیکن یہاں کہا گیا روح منہ، اس کی طرف سے روح ہیں. کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے
حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور اسی پھونک سے حضرت مریم کا حمل ٹھہرا، تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح الامین نے پھونک مارا، اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہ روح ہوئے، تو اسی وجہ سے ان کو روح من اللہ کہا جائے، اللہ کی طرف سے روح۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو 5 صفتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان پر تبصرہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور کہی گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سولی دے دی گئی، انہیں کروسی فائٹ کر دیا گیا، کروسی فائٹ کر دیا گیا، صلیب دے دی گئی ان کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان کو نہ تو سولی دی گئی اور نہ ان کو قتل کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات فرمائی ہے 4تھے آسمان پر، ابھی وہ ہیں، ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، قرب قیامت میں یہ اتریں گے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ بات تو خاتم النبیین کے خلاف ہے اور خاتم الرسول کے خلاف ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا، اب کوئی رسول بن کر کے نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی بن کر کے آئیں گے، وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے کہ کوئی نیا دین دیا جائے، نئی شریعت لے کر کے وہ آئے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قرب قیامت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بیت المقدس کا جو منار شرقی ہے، مشرقی منارہ ہے، اس کے اوپر وہ اتریں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر آ رہے ہوں اور بالوں سے پانی گر رہا ہوگا اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے وہ اتریں گے۔ کیا جاہو جلال ہوگا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ابھی سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی جا رہی ہے اور سائنس اس کو ثابت کرتی جا رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھو کہ ایک غیر حقیقی بات کو، ایک فسانہ کو حقیقت کی شکل دی گئی کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے ہوئے دکھا کر باقاعدہ ایک پورا مذہب بن گیا ہے جو ان کو ابن اللہ مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے، ان کے ماننے والوں کے تمام گناہوں کو وہ اپنے سر کے اوپر لے کر سولی پر چڑھ گیا۔ باقاعدہ ایک قوم، ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس عقیدے کے حامل ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قرآن حکیم نے ان کی بنیادی ڈائنامائٹ کر دی ہے، کروسیفائڈ ہوئے ہی نہیں، تو پھر یہ مذہب بالکل باطل ہے۔ جب آپ کا کروسیفائڈ ہونا یہ غلط ہے تو اس غلط چیز کے اوپر بنیاد جو اٹھائی گئی ہے وہ بنیادی سرے سے غلط ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان کو نہ قتل کیا گیا نہ کروسیفائڈ کیا گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں، راسخ فی العلم۔ راسخون فی العلم سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی علماء ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور قرآن کو پیش کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، کعب بن احبار ہیں، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، یہاں مراد ہے راسخین فی العلم سے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چند نشانیاں معلوم کر کے فوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب ان علماء کے درمیان تقلید جامد نہیں تھی، حق آتے ہی فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہودی علماء کا حال یہ کہ انہوں نے حق کو دیکھا اور فوراً حق کو قبول کر لیا۔ مسلمانوں میں یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے فرقوں کے جو عالم ہیں، کاش یہ حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ سے سبق لیتے کہ عبداللہ ابن سلام کئی زبانوں کے ماہر، خاص طور سے ہیبریو زبان کے ماہر، عربی زبان کے ماہر، اور انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا
اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے اندر تقلید جامد نہیں تھی. آج کے علماء میں وہی تقلید جامد ہے. اور تقلید جامد جہاں آ جائے حق پیش کرتے رہو وہ حق سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ایمان لانے والے نہیں. کاش عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ ہوں, ایسے علماء ہوں امت کے کہ حق آئے تو فوراً اس کو قبول کر لیا کریں. اور ایسے ہی لوگوں کو راسخون فی العلم کہا گیا. اس کا مطلب یہ جو تقلید جامد میں پھنسے ہوئے ہیں وہ راسخ فی العلم ہے ہی نہیں. رسوخ کس کو کہتے ہیں؟ رسوخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سطحی طور پر علم ہونا, اور ایک ہوتا ہے ڈیپ روٹڈ, بالکل جڑ میں گیا ہوا, ڈیپ روٹڈ, اندر گیا ہوا, یعنی بڑی گہرائی کے ساتھ وہ علم کو جانتے ہیں, ان کو راسخون فی العلم کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں راسخین فی العلم سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے دیگر علماء ہیں کہ اسلام کو دیکھتے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ ان کے اندر تقلید جامد نہیں تھی. جہاں بھی جامد تقلید آ جائے حق کو قبول کرنے نہیں دیتی. آج دیگر مسالک کے علماء کے اندر یہی چیز آ گئی ہے, تقلید جامد. حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے, لہذا وہ راسخین فی العلم نہیں, جاہلین فی العلم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. آج غور سے دیکھا جائے تو شرک و بدعات کی جتنی چکیاں ہیں وہ سب غلو ہی کے محور کے اوپر گھوم رہی ہیں, غلو ہی کے محور پہ گھوم رہی ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اماموں کو نبی کا درجہ دے دیا گیا, نبی کو خدا کا درجہ دے دیا گیا؟ کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, جو عرش پر اللہ تھا مدینے میں وہی مصطفیٰ ہے. دیکھو یہاں مسلمانوں کے ایک طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دیا کہ یہ اللہ ہے, وہی جو عرش پر تھا وہی مدینے میں, دونوں ایک ہی ہیں, صرف میم کا پردہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ صرف میم کا پردہ ہے احمد اور عہد میں. اب ظاہر پردہ تو ہے نا, پردہ تو مانتے ہو نا, پھر دونوں کو ایک کیسے کر دے رہے ہو؟ یہ بھی کہتے ہو کہ پردہ ہے تو پردہ مانتے ہو نا, خالق اور مخلوق کے درمیان میم کا پردہ تو مانتے ہو نا, پھر پردہ بھی مانتے ہو اور دونوں کو ایک بھی مانتے ہو. یہ عجیب حالت ہے بھائی. یہ بھی عہد ہوتا وہ بھی عہد ہوتا تب کوئی پردہ نہیں تھا, لیکن وہ عہد ہے یہ احمد ہے, میم کا پردہ تو ہے نا. صرف میم کا پردہ, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ پردہ تو ہے نا, پردہ اگر ہے تو پردہ مانو کہ مخلوق اور خالق کے درمیان پردہ, اگرچہ میم کا پردہ ہی ہے. پردہ بھی مانتے ہو اور دونوں کو ایک بھی مانتے ہو, عجیب حال ہے. تو یہاں دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں, مصطفیٰ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی ہیں. اور اماموں کا درجہ نبیوں کے درجہ دے دیا گیا, انہیں نبیوں کے درجے پر فائز کر دیا گیا. کیا آج ایسا نہیں ہے کہ حدیث آتی ہے صاف سری بالکل کھلی ہوئی, لیکن اس کے باوجود حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے, یہ عمل ہمارے امام سے ثابت نہیں ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے ہم اپنے مولانا سے پوچھ لیں گے. اس کا مطلب یہ صحیح حدیث کے بارے میں اگر مولانا کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو آپ مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ حدیث دیکھ کر نہیں مانیں گے, بلکہ آپ کا مولوی بولے گا کہ یہ صحیح تب آپ مانیں گے. تو آپ نے تو مولویوں کو امام کا درجہ دے دیا اور امام کو نبی کا درجہ دے دیا. یہ غلو. ایک ہے تنقیس, یعنی کسی کا اس کے مرتبے سے اوپر اٹھا دینا غلو ہے, اور تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے مرتبے سے نیچے گرا دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا, یہ غلو ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شعبدہ باز ہیں, ولد الزنا ہے, یہ تنقیس ہے. تنقیس اور غلو دونوں سے منع کیا گیا. اور آج شرک و بدعات کی جتنی بھی چکیاں ہیں سب غلو کے محور پہ گھوم رہی ہیں. اسی وجہ سے نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. دیکھو غلو سے بچو, اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں.
اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ہیں، ابن عباس سے کہا کنکریاں لاؤ، ایک چھوٹی چھوٹی لاؤ، تو اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے ساتھ آئے ہو، 7 حصایات، 7 کنکریاں لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 7 کنکریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، انہی 7 کنکریوں جیسی کنکریوں سے تم رمی کرو، شیطان کو ایسی ہی کنکریوں سے مارو، امثال ہؤلاء فرمو، ان جیسی کنکریوں ہی سے رمی کرو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے نہیں بلکہ جوتے چپل اور ماں بہن کی گالیاں دے کر کے باقاعدہ اس کو مارتے ہیں جوتے سے، اور جب معاملہ پورا ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹرکوں ٹرک جوتے اور چپل وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے تو کہا تھا کہ غلو سے بچنا، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے شیطان کو مارنا اور سنجیدگی سے مار کے نکل جانا، یہاں ماں بہن کی گالیاں دے کر کے خود شیطان بن جاتے، اتنے جوش میں آ جاتے ہیں، ماں کی گالی بہن کی گالی دے کر کے جوتا اٹھا کر کے اس کو مارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا شیطان کو مارتے وقت تم خود شیطان بن رہے ہو، اسی غلو سے تو روکا گیا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے ایمان والو تم غلو سے بچو، تم کو روکا جا رہا ہے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہ تم ایسی حرکتیں مت کرنا، لیکن مسلمان نہیں مانے، مسلمانوں نے اس آیت کریمہ کو نظر انداز کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ قال قلنا آل یہود والنصارى قال فمن، رواه البخاری، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کے نقش قدم پر تم بالکل چلو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس گئے تو تم گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ پچھلی قوموں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ ہاں یہود اور نصارہ، اور کون ہے؟ فمن، تو اور کون ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے انبیاء کرام کو خدا بنا دیا تھا۔ آج مسلمان اسی غلو کے اندر گرفتار ہے، اسی غلو کے اندر مبتلا ہے جس سے روکا گیا تھا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد پورا کرو۔ یہاں میں ٹھہر کر کے کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے وعدہ، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، میں نے وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، وعدے کا ایفا ضروری ہے، اس لیے کہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ ایک بات تو وعدہ ایک طرفہ، عہد 2 طرفہ ہوتا ہے، آپ بھی یس بولیں ہم بھی یس بولیں، یہ عہد 2 طرفہ ہوتا ہے، اور وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور ایک ہے عقد جو یہاں اس آیت میں ہے۔ تو وعدہ یک طرفہ، وعدہ کر لے آدمی تو پورا کرے، اگر پورا نہیں کرتا تو منافق ہے، اور ایک ہے عہد۔ عہد کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی بولوں کہ یس اور سامنے والا بھی بولے یس، اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور ایک ہے عقد، عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تحریر میں لے آیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد کو پورا کرو۔ ہم ہندوستان میں ہیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بجلی چوری کرنا کیسا ہے؟ بجلی چوری کرنا کیسا ہے؟ ٹیکس بچانا کیسا ہے؟ ٹیکس بچا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بجلی چوری کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ جب ہم اس حکومت میں رہتے ہیں تو ہمارا حکومت سے ایک معاہدہ ہے اور ایک عقد ہے، اور یہ عقد ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بجلی چوری کریں، یہ عقد اجازت نہیں دیتا کہ ہم ٹیکس چوری کریں۔ بالکل حکومت کو ٹیکس آپ دیجئے، بجلی کا جتنا بل آ رہا ہے صحیح سے وہ آپ دیجئے، بجلی چوری کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ عقد یہاں ہے، عقد۔ اس عقد کے رہتے ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے الا کہ وہ خلاف شریعت ہو، جو حکومت کے خلاف جاتا ہو، وہ کام آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عقد ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور یہ شرائط ہیں،
تو اسی طریقے سے ہم یہاں حکومت میں رہتے ہیں، اس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش پر ہمارا حق ہے، لہذا چونکہ ہمارا عہد ہے، لہذا کوئی ایسی حرکت آپ نہیں کریں گے جو حکومت کے مفاد کے خلاف جاتی ہو، الا یہ کہ وہ خلاف شرع ہو۔ اچھا، یہیں رک کر کے ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، کہیں کوئی فساد ہو جائے، کہیں آپ کا حق مارا جا رہا ہو، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ جلوس نکال کر کے حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں یا کچھ ایسا کریں، بلکہ پرامن طریقے پر آپ حکومت کے آفیسران اور ذمہ داروں تک اپنی پریشانی پہنچائیں۔ ورنہ یہ جلوس نکال کر کے اس طریقے کی حرکتیں کرنا، سلوگن بولتے ہوئے نکلنا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے اس جلوس کے اندر شامل ہو کر کے مسئلے کو ایک نیا رخ دے دیں، آپ کرنا کچھ چاہ رہے ہو جائے کچھ۔ لہذا پرامن طریقے پر اپنی پریشانیوں کو آفیسران اور ذمہ داران حکومت کے پاس بھیجیں، اس لیے کہ ہمارا ان سے عقد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو، عقد کو پورا کرو۔ فرمایا گیا تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہر نیک کام پر آپ دوسروں کی مدد کیجئے، لیکن برے کام کے اوپر، برائی کے اوپر آپ قطعاً ان کی مدد نہیں۔ جہاں بھی کہیں بھلائی کا کام ہو رہا ہو آپ ان کی مدد کیجئے، اور اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو آپ قطعاً ساتھ مت دیں۔ اس کے بعد جو جو جانور حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور مر جائے، وہ جانور حرام، یعنی جانور اوپر سے نیچے گر کر کے مر گیا، متردیہ کہتے ہیں اس کو، اور نتیہ کہتے ہیں ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دی، مر گیا، متردیہ اوپر سے نیچے گر گیا، مر گیا، اور بغیر ذبح کیے، ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا جانور، تبھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، کوئی شکار ہے، آپ شکار کے پاس پہنچے، ابھی زندہ ہے اور مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا تو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب بتائیے ایک گلاس کے اندر فل پانی رکھا ہوا ہو، فل پانی ایک دم بھرا ہوا ہو، تو کہتے ہیں کہ گلاس کامل ہے پانی کے اعتبار سے، اور کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز نہ گھٹائی جا سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر گھٹائیں گے تو کامل نہیں ہے، بڑھائیں گے تو وہ چیز باہر نکل جائے گی، ایک قطرہ بھی اگر آپ ڈالیں گے باہر نکل جائے گا۔ پورا گلاس اگر بھرا ہوا ہوگا، کہا گیا ہے دین مکمل ہو چکا ہے، گھٹائیں گے تو کامل نہیں ہوگا اور بڑھائیں گے تو اس کے اندر رکے گا ہی نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اب کوئی امام آ کر کے دین کو مکمل کرے گا، کوئی پیر صاحب آ کر کے دین کو مکمل کریں گے، وہ در حقیقت دین کے مکمل ہونے کا انکاری ہے، منکر ہے اس کا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی ملا آ کر کے دین کو مکمل کرے، ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول و قواعد اور ضوابط ایسے دے دیے گئے ہیں کہ ان اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر کے قیامت تک آنے والے تمام پیش آمدہ مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور ایک نکتہ تو بڑا عجیب بیان کیا گیا ہے کہ اب ڈر دوسروں سے نہیں ہے، یہ کہا گیا لا تخشوہم واخشونی، لا تخشوہم واخشون، بہت غور سے سنیے، اب ان سے مت ڈرو، کن سے؟ غیر مسلموں سے۔ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ مجھ سے تم لوگ ڈرو، اس کا مطلب اسلام کو تم سے تکلیف پہنچنے والی ہے، غیروں سے نہیں۔ آج کسی غیر کے سامنے اسلام کی بات رکھو، غور سے سنے گا، ہاں ٹھیک بول رہے ہیں آپ، اچھا بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی دوسرے فرقے والے آدمی کے سامنے صحیح بات قرآن و حدیث کی نہیں اگر رکھنا چاہیں تو اب انہیں سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر سننے کے لیے تیار بھی ہو گیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے کہ لا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا وعدہ کر لیا گیا کہ قیامت تک دوسرے لوگ جو مسلم نہیں ہیں وہ اسلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اسلام کو وہ ختم نہیں کر سکتے، یہ وعدہ کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔
وَخْشَوْنِي مجھ سے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے اسلام کو تکلیف پہنچے گی. اور آج اسلام کو تکلیف خود اپنوں سے پہنچی ہے. آج کتنے لوگ ہیں مسلمان جو فرقہ بندیوں میں گرفتار ہیں، اور اس فرقہ بندی میں گرفتار ہونے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری آواز کوئی آواز نہیں، ہماری بات کوئی بات نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سفید ہستی کے اوپر. دنیا میں جہاں بھی ہے پریشان حال ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم فرقہ بندی میں گرفتار ہیں، اور روز بروز ہماری طاقت گھٹتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ شکاری کتا اگر وہ شکار کو مار دے تو بغیر ذبح کیے اس کا کھانا جائز ہے. اس کی 4 شرطیں ہیں، 4 باتیں اگر پائی جائیں تو وہ شکاری کتا ہوتا ہے. ایک تو ٹرینڈ کیا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو، سدھایا ہوا. دوسرے کہ خود جانور کے پیچھے نہ جائے. تیسرے یہ کہ جانور کے پاس جب جائے تو خود نہ کھائے، مالک کے پاس پکڑ کر لے آئے. اور چوتھے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا ہو. اسے یاد رکھا جائے، بسم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا ہو، سدھایا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو، معلم ہو، عالم ہو. اور تیسرے یہ کہ خود نہ چلا جائے، مالک چھوڑے تب جائے. اور وہاں جب جانور کو پکڑ لے تو خود نہ کھائے، مالک کے پاس اٹھا کر لے آئے. یہ 4 شرطیں اگر کسی کتے کے اندر موجود ہے تو وہ ٹرینڈ ہے. اور اگر وہ جا کر کے پکڑے اور پکڑنے کے وقت جانور مر جائے تو بغیر ذبح کیا حلال ہے، بغیر ذبح کیا حلال ہے. جبکہ وہی کتا جو انٹرینڈ ہو اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ نہ دھلو بدتر پاک نہیں ہوتا. بتائیے ایک معلم کتے میں اور ایک غیر معلم کتے میں کتنا فرق ہو گیا. یہ علم ہے، ایک کو علم دے دیا گیا ہے، ٹرینڈ کر دیا گیا ہے. ٹرینڈ مینس علم دینا، اس کو علم دے دیا گیا. اور ایک انٹرینڈ ہے جو جاہل ہے، تو جاہل اور عالم میں اس طریقے سے فرق کر دیا گیا. معلم اور غیر معلم. کتا جب تک غیر معلم ہے اگر کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے کھانا حرام ہے. لیکن وہی کتا اگر معلم ہو جائے، کسی جانور کو پکڑے اور اتفاق سے وہ مر جائے پکڑتے وقت، تو بغیر ذبح کیے ہوئے وہ جانور کا کھانا حلال ہے. اس کے بعد ایک بات بیان فرمائی گئی کہ شادی کرو تو اپنے یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں. اب کوئی آدمی جا کر کے کسی یہودی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے. جیسے بعض لوگ ہیں دنیا میں ان کو مسلمان لڑکی نہیں ملی، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں مسلمانوں میں. ایک صاحب کرکٹر ہیں، کوئی وہ جناب علی وہاں سے کہیں سے لے آئے جا کر کے، عیسائی دنیا سے لے کر کے آگے لڑکے. ان کو ہندوستان اور پاکستان میں کوئی لڑکی نہیں ملتی تھی. نام نہاد جو ہیرو، ہیرو نہیں فلمی ہیرو، اور فلمی کا مطلب ہوتا ہے فیک، جعلی. وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا. ناچنے گانے والے کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہوتے. تو ارے جیسے شیطان بدن میں آ گیا ہو، شیطان بدن میں. اور شیطان جب بدن میں آ جاتا ہے اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا واہ. اب یہ شیطانی حرکت کے اوپر اگر واہ ہو تو یہ عقل کا دیوالیہ پن نہیں تو اور کیا ہے. اور اسی شیطانی حرکت کے اوپر انہیں ہیرو قرار دیا جاتا ہے. تو کون سے ہیرو بیچارے؟ تو بعض فلمی ہیرو کو بھی دیکھا گیا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کو بھی مسلمان لڑکی نہیں ملی. کوئی غیر مسلم لڑکی مل گئی، کوئی عیسائی لڑکی مل گئی، کوئی مل گئی، کوئی. اچھا بچہ بھی پیدا کرنا ہو تو ان کی عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ کوکھ لے لیتے ہیں کرائے کی بیچارے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ان کو پر لعنت کرے. تو کتابیہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے. یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کمی ہو تب نا. ٹھیک ہے قرآن نے اجازت دی ہے نا، ٹھیک ہے اجازت ہے بھائی، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. ایک ہے محسنات کی قید ہے، محسنات پاک دامن ہو. یہ اتنی آوارہ منوش ہوتی ہیں یہ کہ ان کا پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو احسان کی قید نے یہ بتا دیا کہ چونکہ ان کے یہاں پاک دامن ہی نہیں ہے کیسے شادی کرو گے. اور دوسرے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. عام طور پر عورت ڈومینیٹ کرتی ہے، عورت کا ڈومینیشن ہوتا ہے مرد کے اوپر. وہ تو نام کے قوام ہے بیچارے. بیٹھ جاؤ
کھڑے ہو جاؤ، کھڑے جاؤ، جا کر کے لے آؤ، یہاں کے بیٹھے ہوئے ہو، چلے گئے۔ تو دیکھا جائے تو ڈومینیشن عورتوں کا مردوں کے اوپر ہے۔ اب جب وہ آئے گی تو اپنی فکر لے کر کے آئے گی، اپنی تہذیب لے کر کے آئے گی، اپنی سویلائزیشن لے کر کے آئے گی، اپنے افکار و خیالات لے کر کے آئے گی، آپ کے بچوں کے اوپر اثر پڑے گا، اس طریقے سے آپ کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو دو شرطوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، دو شرطیں اگر پائی جائیں، دیر آر ٹو کنڈیشنز، دو کنڈیشنز ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو آپ کر سکتے شادی۔ ایک تو یہ کہ وہ پاک دامن ہو، پاک دامنی کا تصور ہی نہیں ان کے یہاں، ہاں اگر کوئی سچ میں پاک دامن کر لے، اور دوسرے یہ کہ وہ جب آئے تو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بنے، آپ کے بچوں کے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں، جاؤ کر لو یہودی سے نکاح، یہودیہ لڑکی سے، کتابیہ لڑکی سے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور علامہ البانی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ابن ماجہ شریف کی یا ترمذی وغیرہ کی، کہ آدمی اگر وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ کہے جان بوجھ کر کے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی بسم اللہ کہنا ضرور، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، تسمیہ بسم اللہ، بس بسملہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ کا لفظ جہاں ہے وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ، اس کے بعد وضو بنانا شروع کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ جس برتن میں پانی ہے وضو بنا رہے ہیں آپ، اگر آپ سو کر کے اٹھے ہیں تو بغیر ہاتھ دھلے اس برتن کے اندر ہاتھ مت ڈالو، پہلے ہاتھ دھل لو، اس کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالو، اس لیے لا یدرا ان باتت یدہ، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، کہاں ہاتھ آپ کا پڑا ہے۔ تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لو۔ اور اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا گیا، وہی جس انداز سے آپ لوگ وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی گئی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن بھیجا گیا اور نور بھیجا گیا۔ تو یہاں نور سے مراد بھی قرآن حکیم ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن حکیم ہے، لیکن اگر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نور سے مراد نور ہدایت، نور ہدایت۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ ایک کمرے میں تاریکی ہو، ایک کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا ہو، تو جب سورج کی کرنیں آتی ہیں تو کالی اور سفید چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہدایت کا نور جب آتا ہے تو خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو نور ہدایت کہنا صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں آپ اگر نور ہدایت مراد ہو۔ اور یہ حدیث کی اے جابر، سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ روایت باطل ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، یہ حدیث باطل ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے کائن الی الابد، ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈال، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ جہاں تک نبی کے نور کے پیدا کرنے کی بات ہو، وہ حدیث باطل ہے، موضوع ہے۔ ایک بات یہاں ٹھہر کر کے اور جان لیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ربی اور احبار یہ مولوی لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں یہودیوں کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اور سنت کو بس پکڑ لو کافی ہے۔ قرآن اور سنت کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن حکیم کو سمجھا ہے اور جس طریقے سے حدیث کو سمجھا وہ ضروری ہے۔ نقطہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابن مین سن، اور اللہ مانے اللہ، سن آف گاڈ۔ ابن اللہ کا مطلب ہوا سن آف گاڈ، برابر ہے۔ پہلے ابن کا مطلب ہوتا چہیتا۔ جب انجیل اتر رہی تھی تب ابن کا جب لفظ بولا جاتا تھا، ابن ورڈ جب بولا جاتا تھا تو اس سے مراد بیلاوٹ، محبوب، چہیتا، قریبی، اس معنی میں تھا، اور لوگ اسی معنی میں سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ لفظ جب بعد میں
دوسرے لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے ابن کا حقیقی مطلب سمجھ لیا کہ ابن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، لہذا سلف کے طریقے پر نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے ابن اللہ کا مطلب سن آف گاڈ لے لیا، اللہ کا بیٹا لے لیا۔ فہم سلف پر اگر چلتے تو ابن اللہ کہہ کر شرک میں گرفتار نہ ہوتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ فہم سلف ضروری ہے۔ انجیل جب اتر رہی تھی تو ابن کا مطلب، سن کا مطلب تھا چہیتا، بیلوڈ، پیارا، محبوب، یہ تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو حقیقی معنی میں لے لیا کہ سن مطلب سن کا مطلب بیٹا ہی، تو یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ دیکھو اگر پہلے جو مفہوم لیا جاتا تھا سلف کے ہاں، وہی مفہوم اگر بعد والے لیتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ دیکھو فہم سلف کا انکار کر کے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اسی وجہ سے کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اگر تم اس طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت یاب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام جیسا ہو، ما انا علیہ واصحابی، عمل وہی معتبر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب عمل اسی طریقے سے کرو جیسے سلف نے کیا ہے۔ منمانی تفسیر کرو گے، منمانی مطلب کسی چیز کا بتاؤ گے تو یہ غلط ہوگا۔ کوئی بھی چیز فہم سلف کے آئینے میں سمجھی جائے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابن اللہ ہے کہ ایک قوم فہم سلف کو نظر انداز کر کے شرک میں گرفتار ہو گئی۔ فہم سلف کے لیے اور ضروری ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، سوال یہ ہے کہ کیسا وسیلہ؟ اب اس کو دنیاوی وسیلے پر تھوڑی جو ہے قیاس کریں گے، جیسے پانی تک پہنچ رہا ہو کنویں میں تو ڈول کا وسیلہ، اور چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کا وسیلہ۔ یہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، یہ مثالیں دنیاوی ہیں، اور دنیاوی مثالوں کو اللہ کے اوپر نہیں فٹ کیا جا سکتا۔ تو وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ وسیلے کا مطلب آپ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی بتائیں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وسیلہ کتنی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک اپنے اچھے عملوں کا وسیلہ، اچھے عملوں کا وسیلہ، تو اللہ اس عمل کے ذریعے میری یہ مصیبت دور کر دے۔ جیسے وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے نا، اصحاب غار، اور بیچارے بارش سے بچنے کے لیے اندر چلے گئے، ایک چٹان سرکی اور غار کا منہ بند ہو گیا، زندہ دفن ہو گئے وہ۔ اب باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جنگل کے اندر ہم لوگ ایسے ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس غار سے نہیں نکل پائیں گے، تو چلو اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لو۔ تو ہر ایک نے اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ لیا۔ ایک نے کہا کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلا دیتا تھا، بکریاں چراتا تھا میں، جب تک میرے ماں باپ پی نہیں لیتے تھے میرے بچے بلکتے رہ جاتے تھے، میں ماں باپ سے پہلے ان کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ اے اللہ اگر ماں باپ کی یہ اطاعت خالص تیرے لیے میں نے کیا ہو تو اے اللہ اس چٹان کو سرکا دے۔ چٹان سرک گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اچھا عمل آپ نے کیا ہے، اگر اس کا وسیلہ لے کر کہ اللہ وہ عمل میں نے تیرے بندے کے ساتھ ایسا میں نے کیا تھا، اچھا کیا تھا، اے اللہ اگر وہ عمل میں نے خالص تیرے رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اے اللہ میری مصیبت دور کر دے، مصیبت دور ہو جاتی۔ یہ وسیلہ ہے اچھے عمل کا۔ اور ایک اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اے غفار، اے بخشنے والے، تیرے علاوہ کون بخش سکتا ہے؟ وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ تیرے علاوہ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ کس در پہ جاؤں تیرا در چھوڑ کر کے میں؟ کوئی در اور ہو تو بتا، تیرے آستہ کے علاوہ، تیرے در کے علاوہ کہاں جاؤں، کہاں سر پٹکوں؟ مجھے تو نہیں نظر آتا تیرے در کے علاوہ کوئی در۔ تو اے غفار، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے عطا کرنے والے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اس کے نام جو ہیں جیسے غفار، ستار، سمیع، بصیر، مصیبتوں کا دور کرنے والا، دعاؤں کا سننے والا، دلوں کو جاننے والا، اس کے ناموں کا حوالہ لے کر کے تو اسماء الحسنی کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ بزرگ کا وسیلہ، مرے ہوئے لوگوں کا نہیں۔ کوئی نیک آدمی ہو ذرا میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، میرے لیے زندہ ہو، اس لیے کہ مردہ سے وسیلہ ضروری، وہ وسیلہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اپنی قبر میں ہیں، حجرہ عائشہ میں قحط پڑا، اور جب بھی قحط پڑتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس ابن عبد المطلب سے، آپ سب سے بزرگ ہیں، چلیے دعا کی۔ سوال یہ ہے کہ قحط ایک مصیبت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے، آپ کا وسیلہ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے وسیلہ نہ لینے کے بجائے عباس ابن عبد المطلب زندہ ایک بزرگ ہیں، ان سے وسیلہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں سے وسیلہ لینا جائز نہیں۔ تو یہ 3 وسیلے ہیں،
اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، کسی نیک عمل کا وسیلہ. کوئی نماز آپ نے پڑھ لی خالص اللہ کے لیے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ عبادت میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تو اے اللہ اس نیک عمل کے بدلے میرا یہ کام بنا دے، میری پریشانی دور کر دے. پریشانی دور ہو جاتی انشاءاللہ. تو اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اپنے اچھے عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ بزرگ، مردہ نہیں، زندہ بزرگ، اس کی دعا کا وسیلہ، اس کا وسیلہ نہیں، زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ. وہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی تفسیر کر دی. اب اس کے علاوہ جو تفسیر کرے گا منمانی تفسیر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا گیا. اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. شرع کہتے ہیں احکام خداوندی کے مجموعے کو، یہ قرآن ہے حدیث ہے، یہ احکام خداوندی کا مجموعہ ہے. شرع ہے، شرع کہتے ہیں گھاٹ کو. آدمی کو جب پیاس لگتی ہے، جانوروں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ ایک گھاٹ ہوتا ہے، وہاں جا کر پانی پیتے ہیں. اس کا مطلب روح کے پیاس، روح جب پیاسی ہو تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے آدمی کہاں جائے گا؟ پیاس کو بجھانے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کی طرف آئے گا. اس لیے کہ احکام خداوندی در حقیقت گھاٹ کی طرح ہے. اور منہاج کا مطلب نبی کا طریقہ. اس کا مطلب شرع کا مطلب یہ ہوا احکام خداوندی کا مجموعہ. اور احکام خداوندی پر آپ کب چلیں گے؟ جیسے نبی چلے ہیں، تو یہ ہے منہاج. شرع کا مطلب احکام خداوندی کا مجموعہ، اور منہاج کا مطلب نبی کا طریقہ. احکام خداوندی پر چلنا ہے تو نبی کے طریقے پر چلنا. نماز یہ حکم خداوندی، کیسے پڑھیں گے آپ؟ جیسے نبی نے پڑھا. صلو کما رأیتمونی اصلی، تو صلو کما رأیتمونی اصلی یہ منہاج ہے. اور نماز پڑھو یہ اللہ کا حکم ہے. تو حکم خداوندی کو شرع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو منہاج. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان کو دو چیزیں دی گئی، ایک شرع ایک منہاج. احکام خداوندی کا مجموعہ اور نبی کا طریقہ کہ ان حکموں کے اوپر اس طرح عمل کرو گے. جس طرح چاہو نماز پڑھ لو، امام صاحب کی نماز، پیر صاحب کی نماز، دل کی نماز، دل کی بھی نماز. وہ دور 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 کر رہا تھا. ارے بولے دور دور کر رہے، بولے کعبہ میں کتا جا رہا تھا. بولو. اور جب اس کے سامنے کھیر رکھی گئی، گھی اندر تھا، تو کہنے لگا چاول کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے. کہا کہ پیر صاحب آپ کو چاول کے نیچے گھی نظر نہیں آیا اور خانے کعبہ میں گھستا ہوا کتا دکھائی دے گیا؟ تو ایسے جاہل پیر اور ایمان اور اعتقادات کے ڈاکو بہت سارے ملیں گے. اور اس طریقے کی دکانیں بہت کھلی ہوئی ہیں ایسے شعبہ آبادوں کی. اور بعض جگہ تو عورتیں جا کر کے اپنی آبرو لٹا آتی ہیں. بعض ساتھی بولتے ہیں آپ کو اشدھ ہونا پڑے گا، یعنی اس کے ساتھ سونا پڑے گا، اشدھ ہونا پڑے گا. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کے بجائے، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کے بجائے انہوں نے دوسرے لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل ختم ہو گیا. تو ایک ہے شرع، ایک ہے منہاج. ہر امت کو شرع دیا گیا ہے، منہاج دیا گیا، طریقہ دیا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول جو نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کیجیے. آج کس کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا آپ کے اوپر؟ قرآن نازل کیا گیا، حدیث نازل کی گئی. تو تبلیغ کس کی؟ قرآن اور حدیث کی. تبلیغ آج کس کی ہو رہی ہے؟ کچھ کتابوں کی ہو رہی ہے جسے انسانوں نے لکھ دیا ہے. تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن اور حدیث، اس کی تبلیغ کر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی اس کی تبلیغ کر. آج لوگ رحل کے اوپر دوسری کتابیں لے کر کے پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم کو ہٹا کر کے. تو تبلیغ کس کی؟ ما انزل الیک من ربک کی. اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے اس طریقے کی تبلیغ نہیں کی جو میں نے آپ پر نازل کیا اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. اس میں شیعوں کا رد ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ نے دبا لی تھی، لوگوں کو بتایا نہیں، کچھ چیزیں علی کو بتا دی تھی. اس سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں اتری بلا کم و کاست پوری امت کو بتا دیا، چھپایا نہیں. اس لیے کہ قرآن ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو چیزیں آپ کے اوپر اتری ایک ایک چیز آپ نے امت کو نہیں بتا دیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. بتائیے اتنی وارننگ کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپا سکتے تھے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا لی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتان لگاتا ہے. اور ایک بات، جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں یا دعوت دین کی راہ میں مدد کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے خوش ہو جائے. قرآن و حدیث پھیلاتے ہیں جو لوگ، اور قرآن و حدیث پھیلانے کے لیے جو لوگ تن من دھن لگاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے واللہ یعصمکم من الناس، لوگوں سے بچائے گا تم کو.
یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. دعوت کے کام میں حصہ لینے والے, اس کے اوپر خرچ کرنے والے, دعوت کا کام کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ارے نبی نے جن سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے ما انزل الیکم ہم آپ کی حفاظت کریں گے, سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے اپنے گھر سے, 2 رویہ قطاروں کے اندر آپ کو قتل کرنے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوئے, آپ کو دکھائی ہی نہیں دیے اور آپ ان کے سامنے سے نکل گئے. اللہ نے حفاظت فرمائی. کئی مرتبہ آپ کو اوپر سے چکی پھینک کر مارنے کی کوشش کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر طریقے سے حفاظت کرے گا, شرط یہ ہے کہ آپ دعوت دین کے کام میں لگے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام آپ کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کرے گا. ینصرکم اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم, تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو جما دے گا. گویا بتا دیا گیا کہ اللہ کی نصرت چاہیے تو اللہ کی مدد ضروری ہے. اللہ کی مدد کرو, اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اس کے پیغام کی مدد کرو, اس کے پیغام کو آگے بڑھاؤ. اور تبلیغ کی جائے تو قرآن و حدیث کی جو نازل ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا تبلیغ کر رہے لوگ, کیا فائدہ اس سے. کہتے بڑی محنت کر رہے ہیں, ارے ان سے زیادہ محنت تو وہ کر رہے ہیں بیچارے, بغیر چپل کے چل رہے ہیں. عورتیں بیچاری چل رہی ہیں منہ کے اوپر وہ کپڑا ڈالے ہوئے تاکہ اندر جراثیم نہ چلے جائیں. تم سے زیادہ محنت کر رہے ہیں, وہ پیدل چل رہے ہیں. وہ تو یہ محنتیں کرنا, یہ غلط روٹ کے اوپر اگر محنت ہو تو کیا فائدہ. محنت ہو مگر صحیح روٹ کے اوپر ہو, صرف محنت کافی نہیں ہے, صحیح روٹ کے اوپر ہو محنت, تب اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آدمی محنت کرتا رہے محنت کرتا رہے محنت کرتا رہے, روٹ صحیح نہ ہو تو محنت کا نتیجہ صفر ہے, زیرو. محنت صحیح سمت میں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو کیا مانتے ہو, خدا؟ بولے ہاں خدا مانتے. تو ایک سوال کیا گیا, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ بولے کھانا کھاتے تھے. بولے کھانا کھاتے تھے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معبود ہونے کی نفی کر دی, اس لیے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ معبود کا کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا. قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں. آج جتنے معبودان باطل سب کھا رہے ہیں, اور جو معبود حقیقی وہ صرف کھلا رہا ہے. کہیں چادر کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے, کہیں ناریل کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے, کہیں پھولوں کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے, کہیں شیرینی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. جتنے بھی معبودان باطل سب بیچارے کھا رہے ہیں. تو جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے. اور معبود حقیقی کا کرائٹیریا, معبود حقیقی پہچان یہ کہ وہ کھلاتا ہے. قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم, وہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے, پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ یہودی جہاں ہیں یہ برابر فتنہ پھیلانے کے در پہ ہیں. کلما اوقدوا نار الحرب, اور سچ مچ قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہہ دی تھی آج بھی وہی ہے. یہودی لابی پوری کی پوری ہمیشہ ان سازشوں کے اندر رہتی ہے کہ دنیا میں کہاں فتنہ و فساد برپا کیا جائے. یہ عجیب و غریب قسم کے فسادی لوگ ہیں, فتین قسم کے لوگ ہیں. پوری لابی اس میں لگی رہتی ہے کہ دنیا میں کس جگہ امن و امان ہے وہاں پر بدامنی پھیلائی جائے, شر و فساد پھیلایا جائے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ جب لڑائی کی آگ بھڑکاتے تو اللہ انہیں بجھا دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, ورنہ یہ پوری دنیا کو ڈائنامائٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کو ڈائنامائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس آگ کو بجھا دے رہا ہے وہ. یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.